نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. بعض سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں سے بنایا ہے. آج بعض احباب، بعض لوگ بہت ساری چیزوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت بری ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ اس کو برا سمجھنے لگ جاتا ہے، اسی وقت وہ لعن طعن کرنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے کرنے سے ہم کو یہ بیماری سے نجات مل جائے گی، اس تکلیف سے نجات مل جائے گی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کسی کو پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تکلیف ہے، جاتے جاتے راستے سے آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے معاف کر دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے. صحابی رسول تشریف لائے، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار، بخار آپ کو بڑا سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جیسے مجھے تم میں سے دو شخص جو عمل کرتے ہیں وہ ایسا مجھے ملتا ہے، یعنی مجھے دگنا اجر ملتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ پر بخار لے کر آتا ہے وہ بھی دگنا ہوتا ہے. یعنی تم میں سے دو افراد کو جتنا تیز بخار ہو سکتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ذکر فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ذکر فرمایا، کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں، جو گناہ آپ کے ہوتے ہیں اس کی بخشش کا ایک ذریعہ اللہ بناتا ہے. آپ کو بخار ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، یا آپ کے بخشنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا. آپ کے گناہ اسی ذریعے سے جاتے ہیں. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی کوئی مصیبت آتی تو بھاگتے نہیں تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، ڈر کے مارے جو ہے کانپنے لگ جائیں یا سر پر کوئی چیز بٹھا کر بیٹھ جائیں، نہیں.
وہ اس سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور انہیں یقین تھا اس بات پر کہ جب تک زندہ رہیں گے ایمان و اسلام پر زندہ رہیں گے. اگر کوئی بیماری کوئی مصیبت پہنچی بھی ہے تو اس میں ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کے بخشنے کا ایک ذریعہ بن جائے گی، ہماری بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گی. ہمیں چاہیے کیا دنیا سے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائے بس ختم. ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ گنہگار خطا کار بندے ہیں، اس دنیا میں رہیں تو اپنے گناہوں کو معاف کروا کر آخرت میں جائیں، اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جائیں. ہمیں بس یہی چاہیے دنیا سے. باقی دنیا سے ہمیں کیا چاہیے؟ جو چیز آپ کما رہے ہوئے تو یہی رہ جائے گی. آپ کی دولت، آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کے بچے سب یہی رہ جائیں گے. جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے اور ذریعے آپ کو بنا دیے. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک صحابیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد سے پوچھا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا دنیا میں ایک چلتی پھرتی جنتی عورت ہے. اس کے بعد کہا یہ جو سامنے تمہیں کالی عورت نظر آ رہی ہے یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. مرگی کا دورہ جسے ہم اور آپ کسی اور نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اچانک ہاتھ پاؤں ہلانے مارنے لگ جاتا ہے، تو وہ دورہ جو انہیں پڑتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا اللہ کے حبیب مجھے یہ پریشانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، جنت تیرے لیے ہے. وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے. اللہ اکبر! کیا صحابیات تھی، کیا اصحاب رسول تھے. سوچا تھوڑی دیر نہیں، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے، مجھے اس بیماری سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں صبر کروں گی اور میں جنت میں جاؤں گی، مجھ کو جنت چاہیے. بس آپ اتنا اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرا جسم بڑا ہلتا ہے، جس کی وجہ سے میرے جو ہے بعض کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے جب یہ دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ رہوں. بس اللہ کے نبی نے دعا کی اور وہ محفوظ نہیں اس سے. یہ وہ تھے، ان کی زندگی تھی. بیماریاں آتی تھی ان کو، کبھی ان بیماریوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون سی پریشانی کون سی مصیبت آ گئی ہے، نہ ڈرا نہیں کرتے تھے وہ لوگ. وہ اپنی ہر مصیبت کو سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر اللہ دے گا مجھ کو، اس سے بہتر اللہ مجھ کو نوازے گا. اور یقین جانیے کوئی مصیبت بندے کو پہنچتی ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو دیتا ہے، اس سے بہتر اس کو نوازتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کسی کا اپنا لخت جگر وفات پا جاتا ہے، ننھا سا بچہ اس کی گود میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، اس کی گود میں وفات پا جائے. اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کو کی روح قبض کر لی؟ کیا تو نے میرے لخت جگر، میرے بندے کا جو لخت جگر تھا، جو اس کے دل کا ٹکڑا تھا، اس کی جان کو لے لیا؟ اللہ پھر پوچھتا ہے، تو نے میرے بندے کی جو ہے جو اس کے دل کا ٹکڑا تھا تو نے اسے اس سے چھین لیا، الگ کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، ہاں اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو میرے بندے نے کیا کیا؟ میرے بندے کا جواب کیا تھا؟ اس نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کہا اللہ اس نے تیری تعریف کی اور جو ہوا اس پر صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جاؤ جنت میں ایک گھر اس کے لیے بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز ہے بخشنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر نوازتا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اگر کسی کی بیٹیاں ہوں اس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آ جائے بیٹی ہونے کی وجہ سے، کوئی مصیبت آ جائے اور وہ اس پر صبر کرے، اپنی بچیوں کی صحیح انداز سے تربیت کرے، کل قیامت والے دن یہی بچیاں جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی. کتنے راستے اور طریقے ہیں.
آج بچیوں کو جو معاشرہ آج بچیوں کو جو سمجھتا ہے کہ نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، پیدا ہونے سے پہلے انہیں گرا دیا جاتا ہے، اللہ نے یہ ان کے لیے فضیلت ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اپنے بندوں کو بخشے، چاہتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے دعائیں کریں، اس کے بندے گناہ نہ کریں، اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے بندے اس کے در پر آئیں، اس کے بندے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کے بندے، اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو راستے نکالتا ہے بخشنے کے، اللہ طریقے بتلا رہا ہے، کسی کو کہا وضو کر لو تمہارے گناہ اس میں جھڑ جائیں گے، اللہ نے کہا تم مسجد چل کر آؤ تمہارے گناہ اس میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اتنے انداز، اتنے راستے اللہ نے نکال رکھے ہیں، اور ایک بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پیارے دوستو ایک بات آج بتلا دو کہ آج یہ جو اس وائرس کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ مصیبت زدہ ہیں، کئی لوگ آج جن کو نہیں ہوئے ان کے گھروں میں ڈر اور خوف کا ماحول ہے، ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہیں تو ڈرنا چاہیے تھا جب تمہارے گھروں میں گانے سنے جا رہے تھے، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا جب تمہارے گھروں میں فلمیں دیکھی جا رہی تھی، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا جب تمہارے گھروں کے بچے گانے گاتے تھے، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا جب تمہارے گھروں کے اندر تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں ان نچیوں اور دویوں کو دیکھ کر ان جیسے کپڑے پہنتی تھی، تمہیں ڈرنا چاہیے تھا تب، اور آج بھی تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے، اس وائرس سے نہیں۔ تم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا کر رکھ دیا، تم نے اپنے گھروں میں شیطان کی آوازیں گونجی، تمہاری گھروں کے اندر شیطانیت بڑھ چکی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ بیماری نہ ہے، اس بیماری سے محفوظ رہ جاؤ، اور پھر ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنے کی کون سی بات ہے تم کو؟ بیماریاں ہر صحابی کو لگی ہیں، نبی کے دور میں بیماریاں آئیں، بڑے بڑے انبیاء کرام کو بیماریاں آئیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام، کیا ان کو بیماری نہیں لگی؟ یہ بیماری تو کچھ نہیں ہے، اس بیماری سے وہ تڑپ رہے تھے، ہاتھوں سے جو ہے وہ جب ان کے ہاتھوں کے اندر سے کوئی کیڑا نکلتا تو اسے اٹھا کر اپنے جسم پر پھر رکھ دیتے، جسم سڑ گیا تھا ان کا۔ تم بیماریوں کی بات کرتے ہو، ایسی بیماریوں میں کبھی کوئی بندہ اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ اور آج مسلمانوں اپنے گھروں میں جا کر دیکھ لینا، آج بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہی گانے سن رہا ہے، ٹائم پاس کے لیے وقت پاس نہیں ہو رہا، کیا کروں ٹائم پاس کے لیے، چلو ایک فلم بھی دیکھ لیتے، شرم آنی چاہیے۔ تم کہتے ہو تمہیں بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، جبکہ تمہیں ڈرنا چاہیے تو تمہارے گھر میں شیطان چل رہا، اس چیز سے تمہیں ڈر اور خوف محسوس کرنا چاہیے۔ یہ تمہیں اس دنیا سے جو ہے لے کر جائے گا تو تمہارے نہ قبر میں نہ تمہارے لیے اللہ کی مدد ہوگی نہ آخرت میں ہوگی۔ تمہیں تو ڈرنا اس چیز سے چاہیے تھا۔ اگر تم اس سے محفوظ رہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم اگر اس سے محفوظ رہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہو، لیکن اگر ہو بھی گیا اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تم سے خوش رہے گا۔ ڈر اور خوف کا ماحول معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی چیز استعمال نہ کریں، ہاں جتنی اطباء جو چیز بتا رہے ہیں اس کے ساتھ رہیں، لیکن ما فوق الاسباب نہ نکل جائیں کہ نہیں اب اللہ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، اب ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا۔ ایسا نہیں سوچنا، ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ مصیبت ہر صحابیہ کو آتی تھی، لیکن کبھی وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ تو نے ایسا کیا کیا۔ بڑا مشہور واقعہ ام سلیم کا، کیا بتاؤں، ام سلیم رضی اللہ عنہا انس بن مالک کی والدہ تھی، ان کی دوسری شادی ہو گئی تھی ابو طلحہ سے، کیا صحابیہ تھی۔ ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، ایک بیٹا ان کے گھر میں ننھا سا تھا، وفات پا گیا۔ انہوں نے کیا کیا، اس بچے کو لیا اور کفن دفن کر کے اس بچے کو کہیں کونے میں رکھ دیا۔
گھر والوں سے کہا کہ میرا شوہر آئے تو نہ بتانا، نہ بتانا میرا شوہر آئے تو اس کا اپنا لخت جگر وفات پا گیا۔ شوہر آئے اور اس کے بعد انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھائے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا پھر بیوی سے ملا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی اہلیہ نے ام سلیم نے کہا، اپنے شوہر سے کہا، اگر اللہ تبارک و تعالی اگر تم کو کوئی بندہ کوئی امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت لینے آ جائے تو کیا تم وہ امانت نہیں دو گے؟ کہا کیوں نہیں، وہ امانت دے دینی چاہیے، ہماری امانت تو ہماری چیز تو ہے نہیں، وہ کسی اور کی ہے۔ تو کہا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا اور وہ بیٹا اللہ نے لے گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، بڑے غصے میں آئے، تھوڑا کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا۔ صبح ہوئی، نبی کے دربار میں پہنچے، نبی کو یہ ساری چیزیں بتائی۔ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا۔ اللہ اکبر، ذرا صبر دیکھیے، ایک ماں کا صبر۔ تم کہتے ہو مصیبت، پریشانی سے ڈرتے ہو، یہ ماں تھی، اپنے لخت جگر کو دنیا سے چھوڑ کر بھی ہمت و صبر کے ساتھ ڈٹی رہی، مقابلہ کر رہی تھی وہ، اور تم بھاگتے ہو۔ آج دیکھو وہ ایک ماں، اور اس کے بعد نبی کے پاس پہنچے، نبی کو ساری چیزیں بتلائی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کہا اللہ تو ان کے گھرانوں میں جو برکت عطا فرمانا، جاؤ تاریخ اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، بیان کرنے والے بیان فرماتے ہیں، کہا کہ ہم نے دیکھا اس کے بعد ام سلیم کے گھر میں 9 بیٹے پیدا ہوئے اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ رب کی مدد تو آتی ہے، تھوڑا صبر، تھوڑا دعائیں، تھوڑی رب سے بخشش، تھوڑی رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آج مسلمانوں میں۔ صرف بھاگنا نہیں ہے تم کو، کورونا سے بھاگو، کورونا سے بھاگو، ارے بھاگنا بچنا تو ہے میرے بھائی، بچو گے کیسے؟ اطباء نے تو ہاتھ اٹھا دیا، لے کر جاؤ گے، کوئی ڈاکٹر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچو گے کیسے؟ کم سے کم جو تم ڈر رہے ہو کہ تمہیں دنیا چھوڑ کر نہیں جانا، ایک مرتبہ رب کے سامنے دعائیں کرنا شروع کر دو، تمہیں رب سے ایسی مزہ آئے گی، انتظار کرو گے اللہ کب بلائے گا۔ کوئی صحابی کبھی یہ نہیں ڈرا کرتا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بچپن میں بھی گئے صحابی، اصحاب رسول، جوانی میں بھی گئے، بڑھاپے میں بھی گئے، اور ان کو بیماریاں لگی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابی، سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی، یہ کون تھے؟ ان کو بیماریاں لگ گئی تھی، وفات پا گئے، لیکن کبھی ڈرے نہیں۔ ڈر اور خوف کا ماحول کبھی پیدا مت کیجیے، ہمت صلاح مقابلے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی کچھ ضرور، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ ڈر جائے، بہت زیادہ خوف۔ یہ ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا جو بتلا رہا ہوں، گانے سننا چھوڑ دو، نکلو مسجد سے باہر۔ آج فونوں میں جس کے گانے ہیں اسی وقت اپنے گانوں کو ڈیلیٹ کر دو، جس کے فون میں فلمیں ہیں اسی وقت اپنے فلموں کو ڈیلیٹ کر دے، اور جس کے گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں اسی وقت اپنے جو کنیکشن کو کاٹ ڈالے۔ نہ سننا نہیں ہے آج کے بعد۔ یہ مت بہانے بناؤ مول صاحب نیوز دیکھ سکتے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، نیوز ان تک پہنچ رہی ہے، یہ بہانے مت بناؤ، جاؤ اس کو کاٹ ڈالو، اور اس کے بعد پھر رب کے سامنے دعائیں کرو، کیونکہ جب تک یہ شیطان تمہارے گھروں میں رہے گا، تمہاری پھر مدد کی کوئی امید مت رکھنا اللہ سے۔ تم اسی شیطان کو اپنے گھر میں بٹھائے ہوئے یہ گانے سن کر، اور تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ مدد کرنے والا ہے، ایک جمعے کی نماز پڑھ لی، 5 وقت کی نماز کہاں گئی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کتنے ایسے مسلمان بھائی یہاں بھی موجود ہیں، کتنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ابھی ایک ہفتہ پچھلے جمعے سے ابھی تک ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ کچھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کتنی نمازیں میں نے پڑھی، میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی، میں نے کتنی مرتبہ اللہ تجھ سے مانگا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو بیٹھ کر، کتنی مرتبہ اللہ تجھ سے مانگا ہوں۔ جواب اپنے دل سے پوچھو، تمہیں وہ جواب مل جائے گا کہ تم نے کتنی مرتبہ نمازیں پڑھی، کتنی نماز تمہاری قضا ہوئی، کتنی بار اللہ سے تم نے بخشش طلب کری۔ تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، جو اللہ بتلانا چاہا۔ اس دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی اللہ نے یہی سکھلایا، اور آج بھی اللہ یہی امت کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ آج بھی اللہ یہی سمجھا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی زندگی کے اندر
نیک اعمال کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو، اور خصوصاً 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہو، اس کو مت چھوڑنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے قرآن و سنت پر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ الہ العالمین جو لوگ قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں اللہ تو ہم تمام کو اس دنیا کو اللہ تو اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم تیرے ہی سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ ہم تیرے مانگتے ہیں، تیرے گھر کے فقیر ہیں، اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔